ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل میں نے کیا، ثواب مجھے ملنا تھا، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس عمل کا ثواب جو مجھے ملنا چاہیے یا فلاں کسی بزرگ کو پہنچائیے، فلاں مرحوم کو پہنچائیے، فلاں مرحومہ کو پہنچائیے، فلاں کسی ولی کو پہنچائیے، اللہ کے نبی کو پہنچائیے، صحابہ کو پہنچائیے، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو ثواب بھی ہوتا ہے، ایصال ثواب بھی۔ فرمایا او علم ينتفع به، کہ اس نے علم چھوڑا، شاگرد تیار کیے، اب وہ شاگرد آگے جن لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، شریعت پڑھا رہے ہیں، اب وہ شاگرد اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے لیکن اس کا ثواب ان کو قبر میں مل رہا ہے۔ تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ یا اس نے اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جس مرحومہ کے ہم نماز جنازہ کے لیے آئے تھے، جن کا ہم نے جنازہ ادا کیا، ابھی ان کی تدفین ہونے والی ہے، تو یہ مرحومہ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ ان کا بیٹا الحمدللہ اچھا عالم ہے، نیک ہے اور شریف انسان ہے۔ اور یہ ہے وہ فرمایا کہ یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ اس نیک اولاد کا کے اعمال کا، دعاؤں کا ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، اولاد کی تربیت کی، دین پہ اولاد کو لگایا، صحیح عقائد پہ لگایا، صحیح نہج پہ لگایا، اس اعتبار سے انشاءاللہ چونکہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف دونوں کا نام ہے۔ کیا مطلب کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے خوف ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز کا حق تھا وہ حق میں ادا نہیں کر پایا۔ دوسری امید یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جب مجھے توفیق دی مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی، تو امید ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے مجھے اس پہ ثواب عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ یہ مومنہ بندی کے جنہوں نے اپنی نیک تربیت کی ہے، اولاد کو دین پڑھایا ہے، دین کے راستے پر لگایا ہے، تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جن اعمال سے الحمدللہ اور آج ان کے جنازے کے اندر کئی ایک حفاظ ہیں، علماء ہیں۔ فرمایا کہ ایک حافظ اپنے خاندان کے کم از کم 7 ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں داخل کراتا ہے۔ اور ایک عالم فرمایا کہ ایک عالم اپنے ماننے والے جتنے بھی ہیں جو اس کی بات کو مان کر کے صحیح عمل پر چلتے ہیں، صحیح عقیدے پر چلتے ہیں، صحیح دین پر چلتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بیٹا ہے جو اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے انشاءاللہ آگے یہ صدقہ جاریہ ہیں جو ہمیشہ چلیں گے۔ اور ہمیں بنیادی طور سے ایک سبق جو قرآن کریم نے ہم کو دیا ہے، قرآن کریم نے مومنوں سے ایک مطالبہ کیا ہے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے نہیں۔ میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو، آمنو ایمان میں داخل ہو جاؤ، کہ جو ایمان لا چکے ہیں انہی سے دوبارہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ اور جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دین اسلام اور ایمان کے اندر بنیادی طور سے کیا عقائد ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے؟ ہم جو صفت ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ وہ ایمانیات ہیں کہ جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی مومن شمار نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو سمجھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمانیات میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے عقیدہ توحید، اور اس کے بعد فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں ایسا جیسا کہ اس اللہ کی ذات ہے، کما ہوا جیسے وہ اللہ کی ذات ہے، باسمائہ و صفاتہ جیسے اس کے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں ان تمام کے ساتھ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے والے جملے کو سمجھیں، اقرار باللسان، کہ ایمان کا پتہ کیسے چلے گا، عقیدے کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس آدمی کا ایمان کیسا ہے؟ میں اقرار باللسان، کہ زبان سے آدمی اقرار کرے گا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرے گا۔ پتہ چلا کہ ہر آدمی کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے یہ وہ آدمی خود بتا سکتا ہے۔
دوسرے کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ یہ کہے جناب تمہارا یہ عقیدہ ہے. فرمایا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرے. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ وہ چیز ہے جو ایمان کے اندر شامل ہوتی ہے. اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے سوال ہوتے ہیں مر ربو کا، کہ ایک آدمی جو آپ قبر میں آئے ہیں آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہے. تو ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہر آدمی اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں خود جواب دے. کسی دوسرے فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے وہ یہ کہے. ورنہ قبر میں اللہ یہ کر دیتے کہ نہیں اس کا فلاں پڑوسی ہے، اس پڑوسی کو لا، اس سے پوچھیں گے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رب کون ہے. کہا نہیں، آپ خود بتائیں. اس لیے ہمیں اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تسلیم کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی. اور پھر ایمان مفصل کے اندر فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر. اور کیسے اللہ پر؟ قل هو اللہ احد، اللہ پر اس طرح یہ ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. نہ اللہ کا والد ہے نہ اللہ کی اولاد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ کا کوئی تخلیق کے اندر، پیدائش میں، ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ، اور ایمان لایا میں ملائکہ پر، اللہ کے فرشتوں پر. اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں.